السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ تمام اخوان و اصحاب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس پہاڑی کے پاس ہیں جہاں غار ثور ہے، اور یہ وہی پہاڑی ہے جس کے اس جانب غار ثور واقع ہے۔ یہ پہاڑی دیکھنے میں تو زیادہ ہائٹ کی نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں 5,500 فٹ اس کی اونچائی ہے، ہائٹ ہے، اور چڑھنا بہت دشوار کن معاملہ اور امر ہے۔ اس پہاڑی کے اس جانب، اس طرف جدھر سے ہم تصویر لے رہے ہیں، اس جانب نہیں، کوہان کی اس جانب، پہاڑی کی چوٹی کی اس جانب غار ثور ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ یہ وہ جو غار ثور ہے، کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے، 2 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، 2 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہی وہ پہاڑی جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے اس پہاڑی کے جو غار ہے اس غار میں پہنچے تھے۔ پہاڑی پر میں تھوڑی اونچائی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کافی جو ہے دشوار کن ہے پہاڑی پر چڑھنا۔ یہ تاریخی حوالے سے یہ پہاڑی، اسے جبل ثور کہا جاتا ہے، اور اسی پہاڑی پر یہ غار ثور واقع ہے، جہاں ہجرت کے موقع سے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ غم مت کرو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 2 کا دوسرا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار ثور میں جب تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یہ تاریخی مقام ہے، تاریخی جگہ ہے۔ یہاں پہ ایک بلڈنگ بھی واقع ہے یہ، اور اس کے قرب و جوار میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں۔ میں کچھ دور چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہت جلد تھک گیا ہوں، سانسیں پھولنے لگی ہے۔ بہرحال یہ اونچی جو چوٹی والی جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اسی پہاڑی کی اس جانب غار ثور واقع ہے، اور یہاں پر ہمارے اخوان اصحاب